وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سعیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے ہوئی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو دم بخود تھا۔ اس کے بال سیاہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے۔ سفید سویٹر کی پشت پر یکدم بہت نمایاں ہو گئے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں۔ اور اسے سعیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے امامہ 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نل بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کی سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ What is next to ecstasy؟ وہ جواب کا انتظار کے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ It was pain۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو… وہ رکا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو… امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی پر نظر آنے والا عکس۔ وہ اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم کون ہو امامہ؟ آمنہ؟ میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔